سب سے پہلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ میرے پاس ہے ابو داؤد، یہ اردو کی ابو داؤد ہے، جلد نمبر 1 ہے، زبیر علی زئی کی تحقیق سے جو چھپی ہوئی ہے، ترجمے کے ساتھ ہے. اس ابو داؤد کو میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 360 اور حدیث نمبر ہے 425. اللہ کے رسول کی اس میں حدیث ہے کہ 5 صلوات افترضهن اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. 5 نمازیں. یہ 5 نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی. بس ان 5 میں آپ جوڑیں گے تو کتنا ہوگا؟ 17 رکعتیں ہوں گی فرائض. اب اس میں وتر گنایا اللہ کے نبی نے نہیں گنایا. اللہ کے نبی سب نے فرض نماز صرف 5 گنایا. اگر وتر کو بھی شامل مانے تب تو 6 ہو جائے گی. وتر کا تو عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو رات کی نماز ہے. جو آدمی تہجد پڑھتا ہے وہ لاسٹ میں جا کے پڑھتا ہے، اس کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ کب تک ہے معلوم ہے؟ آدھی رات تک ہے. لیکن وتر کب پڑھ سکتے ہیں آپ؟ فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کے رات میں پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ وتر کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں. وتر یہ رات کی نماز ہے. تو وتر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کتنا کہا؟ صرف 5 ہے. اگر وتر بھی فرض ہوتی تو اللہ کے نبی بولتے 6. یہ اللہ کے نبی اس میں حدیث بتا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کیا ہے؟ واجب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں یہی مطلب صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے. چنانچہ یہ حدیث جس صحابی نے بیان فرمائی ہے وہ کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ حدیث کب بیان کی معلوم ہے؟ آگے سے پڑھتے ہیں، اوپر سے پڑھتے ہیں. عبداللہ بن سنابحی کہتے ہیں کہ زعما ابو محمد، کہ ابو محمد نے خیال کیا. ابو محمد کا خیال ہے، ان کا کہنا ہے، ابو محمد کون ہے؟ یہ صحابی ہے. کہ ان کا کہنا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ان الوتر واجب، کہ وتر کیا ہے؟ واجب ہے. فقال عبادہ بن صامت، تو عبادہ بن صامت جو صحابی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ کذب ابو محمد، ابو محمد غلط کہہ رہے ہیں، وہ غلط سمجھ رہے ہیں. اشہد انی سمعت رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے 5 صلوات افترضهن اللہ عز وجل، کی نماز کل صرف کتنے بار فرض ہے؟ 5 بار. تو اب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ بات آئی کہ ابو محمد فرما رہے ہیں، ابو محمد کون ہے؟ ان کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں صحابی ہیں، کوئی کہتے ہیں صحابی نہیں. بہرحال کوئی بھی ہو، انہوں نے جب یہ خیال ظاہر کیا کہ وتر کی نماز واجب ہے، یہ بات پہنچی عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ تک، تو عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا؟ حدیث پڑھ دیا اور حدیث سے یہ استدلال کیا کہ وتر کیا ہے؟ یہ واجب نہیں ہے. جب ان کے سامنے کہا گیا کہ ابو محمد کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے، انہوں نے کہا ابو محمد غلط کہتے ہیں. کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ نمازیں فرض کتنی ہیں؟ 5. تو حدیث کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی وہی سمجھ رہے تھے. پتہ کیا چلا؟ حدیث سے بھی اور صحابہ کی فقہ سے بھی پتہ چلا کہ وتر کی نماز کیا ہے؟ یہ واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحابہ کرام کا بالکل واضح فتویٰ کہ وتر کی نماز یہ واجب نہیں. یہ میرے پاس ہے ترمذی تحفۃ الاحوذی کے ساتھ. ترمذی میں علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ دکھاتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ کھلا فرماتے ہیں واضح الفاظ میں کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں. عن علی رضی اللہ عنہ قال، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں الوتر لیس بحتم، وتر واجب نہیں ہے. کصلاتکم المکتوبہ، جیسے تمہاری فرض نماز ہے اس طرح سے وتر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. ولیکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون قرار دیا. یہ واجب نہیں، کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. ترمذی کی یہ روایت بالکل صحیح ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں. قال ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں حدیث علی حدیث حسن، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے. اور اس حدیث کو علی امام ترمذی کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے
صحیح قرار دیا ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے ابن خزیمہ کی جلد نمبر 2، ابن خزیمہ کی جلد نمبر 2، اور صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو نقل کیا. اس حدیث میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ امام اس کتاب میں اس حدیث کا آنے کا مطلب کیا ہے کہ امام ابن خزیمہ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں، کیونکہ ان کی شرط ہے کہ ہم اس کتاب میں وہی حدیث لائیں گے جو ہمارے نزدیک صحیح ہو. تو اس کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 اور 137 پر کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الوتر لیس بحتم، کہ وتر کی نماز یہ واجب نہیں ہے، ولا کسر، یہ وتر کی نماز یہ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے وتر کی نماز پڑھی ہے. تو یہ جو ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ترمذی کی حدیث بالکل صحیح ہے. امام ترمذی بھی اس کو حسن بول رہے ہیں، امام ابن خزیمہ بھی اس کو صحیح بول رہے ہیں. لیکن اس حدیث پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اس روایت کی سند میں ایک راوی ہیں ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی ہیں. ان کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیا ہے، مدلس، تدلیس کرتے ہیں. تدلیس ایک عیب کی بات مانی جاتی ہے، اور کوئی راوی کتنا بڑا نہیں، تدلیس کہتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی بات نقل کر دینا، ایسے لوگوں کے نام سے بات نقل کر دینا جن سے آپ نے سنا نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اسے سنا، بس ایسے بول دیں کہ فلاں آدمی سے بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن آپ نے اسے سنا نہیں. اس کو کیا بولتے ہیں، تدلیس بولتے ہیں. ایک راوی حدیث پر محدث کی ذمہ داری ہے کہ اسی آدمی کے حوالے سے بات کرے جس سے اس نے سنا ہے. اب جس سے اس نے نہیں سنا ہے، اب اس کا حوالہ دے رہا ہے اور الفاظ ایسا استعمال کر رہا ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ سنا ہے کہ نہیں سنا. تو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تدلیس، اس عمل کو. اب مدلس راوی جس پر یہ عیب لگ جائے، چاہے وہ بخاری مسلم کا راوی ہو، اگر وہ وضاحت نہ کرے کہ میں نے ان سے سنا ہے، تب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہ ابو اسحاق کی بخاری کے راوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بخاری کے راوی، بخاری مسلم کے راوی. ان کے تقوی میں، ان کی ثقافت میں، ان کے حافظے میں کوئی کمی نہیں. لیکن ایک بات یہ تھی کہ ایسے آدمی کے بھی حوالے سے حدیث بیان کر دیتے تھے جن سے انہوں نے سنا نہیں. تو محدثین نے کیا ان پہ الزام لگایا کہ یہ جب بغیر حوالے کی بات کریں گے ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کو کہتے ہیں تدلیس. تو ترمذی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، انہوں نے ابو اسحاق نے عاصم بن زمرہ سے حدیث بیان کی، لیکن یہ کلیئر نہیں کیا کہ میں نے ان سے سنا ہے. اس لیے شبہ جاگتا ہے کہ بھئی جب ان کی عادت ہے کہ ان سے بھی بیان کرتے ہیں جن سے سنا ہے اور ان سے بھی بیان کرتے ہیں جن سے نہیں سنا ہے، تو ان کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے. اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ابن ترمذی کے سند میں گرچہ ابو اسحاق نے یہ وضاحت نہیں کیا ہے سننے کی، لیکن ایک دوسرے موقع پر انہوں نے وضاحت کر دیا ہے. وہ کتاب ہے ہمارے سامنے سنن دارمی. میں اس میں آپ ثابت کرتا ہوں کہ امام ابو اسحاق سبی نے یہ صاف اعلان کیا ہے کہ میں نے جس راوی سے روایت کروں گے میں نے سنا ہے. بھائی جیسے ایک محدث کسی کے سامنے استادوں اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے پڑھا رہا ہے، آج اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہی کہ فلاں سے یہ حدیث میں نقل کر رہا ہوں، سنا ہو نہیں سنا نہیں بتایا، فلاں سے نقل کر رہا ہوں. اب یہ نہیں کلیئر کیا کہ میں نے سنا ہے، تو اب شبہ جا سکتا پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا، اس کی عادت تو خراب ہے. لیکن دوسرے دن دوسرے بیچ میں یہ محدث جب حدیث بیان کرے تو یہ کہہ دے کہ میں نے اسے سنا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ اس سے پہلے جو حوالہ دیا گیا تھا وہ سنی ہوئی بنیاد پر دیا گیا تھا. تو ترمذی کی جو سند ہے اس میں گرچہ یہ وضاحت نہیں کہ میں نے سنا ہے، لیکن دوسری مرتبہ انہوں نے وضاحت کر دیا کہ میں نے اسے سنا ہے، اس لیے جو شبہ جاگ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہ وضاحت کہاں کیا انہوں نے، اس کا ثبوت کا یہ سنن دارمی، یہ جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 447. اس میں امام دارمی کہتے ہیں حدثنا عفان، ہم سے عفان نے بیان کیا، یہ بخاری مسلم کی راوی ہے. یہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، یہ بخاری مسلم کی راوی ہے. یہ کہتے ہیں عن ابی اسحاق سے نقل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں قال سمعت عاصم، میں نے سنا ہے عاصم سے. اب اس کو کوئی آدمی صحیح نہیں بول سکتا. جو لوگ صحیح بولتے ہیں کہتے ہیں یہ عن سے روایت کرتے ہیں، یہ سننے کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ثبوت دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں وہ سننے کا حوالہ دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں سمعت عاصم بن زمرہ، میں نے عاصم بن زمرہ کے سنا ہے. یہ بخاری مسلم کے راوی جھوٹ نہیں بول سکتے. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے تو آپ کسی شبہ کو بنیاد بنا کے حدیث کو ضعیف نہیں بول سکتے. یہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث میں بھی انہوں نے سننے کی صراحت کر رکھی ہے، اور وہ حدیث ہے مسند احمد. یہ ہمارے سامنے ہے مسند احمد، امام علامہ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ، جلد نمبر 1
اور